بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف انسانوں کے دلوں تک محدود ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک جانور، ایک بے زبان مخلوق بھی نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے لیے کھڑا ہو جائے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا ہی سچا اور دل دہلا دینے والا واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ ایک ایسا واقعہ جس نے بغداد کی سرزمین پر موجود ہزاروں لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ واقعہ کسی عام انسان کا نہیں بلکہ ایک شکاری کتے کا ہے جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بول اٹھا اور اللہ نے اسے عزت و غیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محافظ بنا دیا۔ یہ واقعہ علامہ ابن حجر عسقلانی کی مشہور کتاب میں بھی نقل ہوا ہے، اور آج بھی یہ واقعہ سننے والے ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ویڈیو دیکھ کر کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ لکھنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جب بغداد میں منگولوں کا اثر و رسوخ پڑ چکا تھا۔ چنگیز خان کے حملوں کے بعد مسلمانوں کی حکومتیں کمزور ہو چکی تھیں اور اسلام کے دشمن ہر طرف فتنہ پھیلا رہے تھے۔ انہی دنوں ایک منگول سردار جو پہلے مسلمان تھا لیکن بعد میں اس نے اسلام چھوڑ کر عیسائیت اختیار کر لی، اور یہ شخص اپنی طاقت اور دولت پر غرور کرنے لگا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے قبیلے کے تقریباً 40 لوگوں کو ایک شاندار مجلس میں بلایا۔ اس نے شراب، گوشت اور دنیاوی شان و شوکت سے بھری ہوئی محفل سجائی، لیکن ناظرین، یہ محفل کسی نیکی کے لیے نہیں بلکہ گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھی۔ نعوذ باللہ۔ محفل کے درمیان اس سردار نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آج تم سب میری خوشی میں شریک ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر ان کی توہین کرو تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ ہم اسلام کو چھوڑ چکے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سن کر فضا میں ایک سناٹا سا چھا گیا۔ کچھ لوگ خاموش تھے، کچھ ڈر کے مارے کچھ بول نہ سکے، لیکن چند بدبخت لوگ جو اس کے حکم کے تابع تھے گستاخی کرنے لگے۔ اسی محفل میں ایک شکاری کتا بھی بندھا ہوا موجود تھا جو اسی سردار کا پالتو تھا۔ کتوں کو شکاری تربیت دی جاتی تھی تاکہ وہ شکار میں مدد کرے، لیکن اس دن اس کتے نے جو کیا وہ دنیا کو حیران کر گیا۔ جیسے ہی ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو وہ کتا اچانک کان کھڑے کر کے غصے میں آ گیا۔ اس نے زور سے بھونکنا شروع کر دیا اور اپنے پنجوں سے زمین کھودنے لگا جیسے وہ کسی چیز پر جھپٹنے کی تیاری کر رہا ہو۔ لوگوں نے سمجھا شاید یہ کوئی اتفاق ہے۔ انہوں نے کتے کو ڈانٹا، رسی کھینچی اور دوبارہ اسے بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ محفل کا شور دوبارہ شروع ہوا، لیکن ناظرین، جیسے ہی دوبارہ اس بدبخت شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نازیبا لفظ کہنے کی کوشش کی تو وہ کتا برداشت نہ کر سکا۔ کتا زور سے رسی توڑ کر اچانک اس شخص پر حملہ آور ہو گیا، اور پل بھر میں وہ شخص زمین پر گر پڑا۔ کتے نے اس کے سینے پر پنجے گاڑ دیے اور اس کی گردن کاٹ ڈالی۔ محفل میں کوہرام مچ گیا۔ لوگ چیخنے لگے، بھاگنے لگے۔ کچھ نے کتے کو ہٹانے کی کوشش کی مگر وہ کسی کے قابو میں نہ آیا۔ جب آخر کار لوگوں نے بڑی مشکل سے کتے کو دور کیا تو اس گستاخ کی لاش خون میں لت پت فرش پر پڑی تھی، اور ناظرین، لوگوں کے دلوں پر خوف طاری ہو چکا تھا۔ اب وہ سردار جو خود اسلام چھوڑ چکا تھا اس منظر کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، یہ اتفاق ہے، شاید کتے کو میرے دوست کی کوئی خوشبو پسند نہیں آئی، نعوذ باللہ۔ لیکن مجلس میں موجود ایک عیسائی پادری نے کہا، نہیں سردار، یہ محض اتفاق نہیں، یہ اس نبی کی حرمت ہے
جس کے نام کی گستاخی تم نے کی ہے۔ یہ جانور بھی اسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو پہچانتا ہے، اور دیکھو اس نے کس طرح اس کی توہین کرنے والے کو سزا دی ہے۔ یہ سن کر مجلس میں سناٹا چھا گیا۔ سردار کے چہرے پر خوف کے آثار نمودار ہو گئے۔ لوگوں نے کتے کو دوبارہ باندھ دیا، لیکن ناظرین کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ سردار نے اپنی ضد میں آ کر کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی یہ نبی کی حرمت کے لیے ہوا یا یہ محض اتفاق تھا۔ اس نے اپنے ایک اور ساتھی کو حکم دیا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں وہی بات دہراؤ جو اس نے کہی تھی۔ جیسے ہی اس شخص نے گستاخی کا ارادہ کیا، کتا پھر سے غصے میں آ گیا اور اس نے رسی کھینچی، زمین کو پنجوں سے پھاڑا اور جھپٹ کر دوبارہ حملہ کرنے لگا۔ اور اب سردار لرز گیا۔ اس نے فوراً ہاتھ اٹھایا اور بولا، بس کرو، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، اور آج میں پھر سے اسلام قبول کرتا ہوں۔ تو ناظرین یہ منظر دیکھ کر مجلس میں موجود کئی لوگ کانپ اٹھے۔ 40 میں سے تقریباً 20 افراد نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایک جانور بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پر قربان ہو سکتا ہے تو ہم کس منہ سے کافر رہیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ایک شکاری کتا اللہ کے حکم سے ہدایت کا ذریعہ بن گیا۔ علماء نے اس واقعے کو ایک عبرت ناک نشانی کے طور پر بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کی حفاظت کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ! یہی وہ لمحہ تھا جب ایک شکاری کتا اللہ کے حکم سے ہدایت کا ذریعہ بن گیا۔ علماء نے اس واقعے کو ایک عبرت ناک نشانی کے طور پر بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کی حفاظت کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ! امید کرتا ہوں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ امید کرتا ہوں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔